مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع شرک فی المحبت۔ اللہ تعالیٰ سے مومن جو ہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور اگر کسی بھی شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دوسری کسی ہستی کو شریک کر لیا تو یہ شرک فی المحبت ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اللہ کی محبت کے برابر قرار دے دیں تو یہ شرک فی المحبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرک فی المحبت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذات اور صفات میں کسی کو بھی آپ اگر اس کے شریک کریں گے تو آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا مقصود بنا لیا تو یقیناً پھر آپ اس ہستی سے محبت بھی کریں گے، اس کو چاہنے بھی لگیں گے، وہ آپ کے دل میں بھی ہوگی، پھر وہ آپ کی ترجیح بھی ہوگی، اور وہ آپ اس کو پکاریں گے بھی، یعنی اس سے توقعات بھی لگا لیں گے۔ یہ یعنی اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے ساری چیزیں۔ پھر اسی کو آپ اپنی زندگی کی ترجیح قرار دے دیں گے۔ جیسا کہ آج سامعین کرام، میں کیوں بات چھپاؤں عام معاشرے کی آپ سے، کہ آج کا عام معاشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہتا، اس کے نسبت ہمیں دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبت ہے۔ دنیا ہی کے ہم طلبگار ہیں، دنیا ہی ہماری محبتوں اور چاہتوں کا مرکز ہے، اور دنیا ہی کے لیے دنیا ہی ہماری ترجیح بن چکی ہے، اور دنیا ہی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ ریزی کا مطلب وہ عام نہیں ہے کہ یعنی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے لیے مال و جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں۔ جہاں بھی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے آپ محنتی بھی کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شرک فی المحبت کے مترادف ہیں۔ یعنی آپ اس وقت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس تمام برائیوں میں بڑی برائی جو ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر غیر اللہ سے آپ محبت کرنے لگتے ہیں یا اس کو دل دے دیتے ہیں تو اس کی وقعت کوئی بھی نہیں ہے آپ کی عملی زندگی میں بھی۔ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی آپ یاد میں مبتلا ہو گئے یا آپ نے اس کو منزل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ آپ سے یہ بھی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا، وہ بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیں، صرف اور صرف اللہ سے محبت کریں، اور باقی محبتیں اللہ کی وجہ سے کریں۔ تو اس طریقے سے جب آپ اللہ کو چاہیں گے پھر آپ کو اللہ کے راستے کی بھی طلب ہوگی، اور پھر آپ نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم